کیا آپ مالی آزادی اور دولت کے حصول کے لیے 21 نبوی اقدامات جانتے ہیں؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہی ہیں تزکیہ اردو۔ ذرا تصور کریں، آپ ایسی مالی حکمت کو جانتے ہیں جو صدیوں پرانی ہونے کے باوجود آج بھی بے حد مؤثر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی انتظام کے فن کو کیسے سیکھا، کون سی مخصوص تدابیر تھیں جن پر انہوں نے عمل کیا، اور آپ کیسے ان تدابیر کو اپنی مالی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 21 طاقتور حکمت عملیوں کا جائزہ لیں گے جن کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تاکہ سادگی اور دولت میں توازن قائم رہ سکے۔ ہم ان کی زندگی سے حقیقی مثالوں کا بھی جائزہ لیں گے، جیسے کہ آپ نے کس طرح قلت کے دوران وسائل کو منظم کیا، کاروبار کو فروغ دیا اور خطرات کا سامنا کیا۔ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے کیونکہ ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی آزادی اور خوشحالی کے لیے استعمال کیے گئے اصولوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ نمبر 1، بنیادی ضروریات کو ترجیح دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ضروریات جیسے کہ کھانا، کپڑا اور رہائش کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آپ نے سکھایا کہ یہ ضروریات سب سے پہلے پوری کی جائیں، پھر دیگر اخراجات پر غور کیا جائے۔ نمبر 2، فضول خرچی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی اور اسراف سے منع کیا۔ آپ نے سادہ اور شکر گزار زندگی گزارنے پر زور دیا اور ضروریات پر توجہ دینے کی تلقین کی۔ نمبر 3، میانہ روی اختیار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی کا درس دیا، جس میں مالی امور بھی شامل ہیں۔ آپ نے اسراف سے بچنے اور سادگی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ نمبر 4، حلال سرمایہ کاری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کاروبار جیسے کہ تجارت، زراعت اور جائیداد میں سرمایہ کاری کی۔ آپ نے سرمایہ فراہم کیا جبکہ آپ کے ساتھیوں نے ان سرمایہ کاریوں کا انتظام کیا اور نفع و نقصان میں حصے دار بنے۔ نمبر 5، مداربہ مالی شراکت داری۔ مداربہ ایک مالی شراکت داری ہے جہاں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا کاروباری انتظام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربے کا استعمال اس طرح کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرمایے سے تجارت کی، آپ نے قافلوں کو مالی امداد فراہم کی اور ساتھیوں نے تجارت کا انتظام کیا اور منافع اور نقصان کو آپس میں بانٹا۔ نمبر 6، مشارکہ مشترکہ کاروبار۔ مشارکہ میں شراکت دار منافع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارکہ کو اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تجارت کی، انہوں نے کپڑے اور کھانے کی اشیاء کی تجارت کی اور منافع اور نقصان کو آپس میں بانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے زراعت میں شراکت کی، انہوں نے مل کر زمین کو کاشت کیا اور مالی نتائج کو مشترک کیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جائیداد وغیرہ میں انویسٹمنٹ کی اور آمدنی اور نقصان کو مساوی طور پر تقسیم کیا۔ نمبر 7، تجارتی مہمات کی قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں تجارتی مہمات کی قیادت کی اور تجارت سے منافع حاصل کیا۔ نمبر 8، مصنوعات کی تقسیم میں شمولیت۔ آپ کبھی کبھار دوسروں کو فروخت کے لیے اشیاء فراہم کرتے اور انہیں مخصوص قیمت پر بیچنے کی ہدایت دیتے تھے۔ اس طرح مصنوعات کی تقسیم میں شامل ہو کر منافع کمایا۔ نمبر 9، قرض کا ذمہ داری کے ساتھ انتظام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو اسلامی اصولوں کے مطابق منظم کیا۔ آپ نے قرض سے بچنے اور بروقت ادائیگی کو ترجیح دی۔ نمبر 10، خاندان کو مالیات میں شامل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی فیصلوں میں خاندان کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے خاندان کے افراد کے ساتھ مالی منصوبوں، اہداف اور اخراجات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کی تلقین بھی کی۔ نمبر 11، طویل مدتی سرمایہ کاری کرنا۔ آپ نے ایسے پیداواری اثاثوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کی جیسے کہ زمین اور زراعتی وسائل، تاکہ مستقل آمدنی اور دولت میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 12، صدقہ اور زکوٰۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ دینے پر زور دیا۔ آپ نے سکھایا کہ آمدنی کا ایک حصہ صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے مختص ہونا چاہیے، جو دولت کی تقسیم اور غربت کے خاتمے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 13، ہنگامی فنڈ کا انتظام کرنا۔ نبوی حکومت میں
عوامی خزانے میں زکوٰۃ، صدقہ، لقطہ، گمشدہ اور ملنے والی اشیاء، خراج، زمین کا ٹیکس، جزیہ، حفاظتی ٹیکس، غنیمت اور فے، جنگی مالی غنیمت جیسے وسائل مختص کیے گئے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ نے مسجد کے اندر ایک پناہ گاہ صفاح کے نام سے بھی قائم کی جو بے گھروں کے لیے تھی۔ نمبر 14، برکت کو اپنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالی انتظام میں برکت کے اصول کو اپنایا، یہ سکھاتے ہوئے کہ حقیقی دولت مادی مواد جمع کرنے سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکات میں مضمر ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اس کی تائید کی گئی ہے، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک بیج کے مانند قرار دیا گیا ہے جو وافر فصل دیتا ہے۔ نمبر 15، اپنی آمدنی کی حفاظت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانشمندانہ مالی مشقوں کے ذریعے آمدنی کے تحفظ کو ترجیح دی۔ آپ نے قرض سے بچنے اور بر وقت ادائیگی کی اہمیت پر زور دیا۔ فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہنگامی حالات کے لیے وسائل مختص کرنے کی سفارش کی جس سے مالی استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ قرآن میں سورہ یوسف میں مستقبل کی ضروریات کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ نمبر 16، رسک مینجمنٹ کو اپنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانشمندانہ مالی منصوبہ بندی اور اخلاقی فیصلہ سازی کے ذریعے رسک مینجمنٹ کی وکالت کی۔ آپ نے سرمایہ کاری کی تنوع پر زور دیا اور بے قاعدہ سرمایہ کاریوں سے خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو ہی صورتوں میں کسی سے حسد جائز ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسے شخص جسے اللہ مال دے اور وہ اسے درست جگہوں پر خرچ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے مالی معاملات سے پہلے علم حاصل کرنے اور ماہرین سے مشورہ لینے کی حوصلہ افزائی کی اور اسی طرح محتاط رسک مینجمنٹ کو فروغ دیا۔ نمبر 17، وارثوں کے حقوق کی حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے اندر افراد کے مالی حقوق پورے کرنے اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا۔ آپ نے وصیت کی کہ پہلے وراثت کے مقررہ حصے تقسیم کیے جائیں اور باقی مال قریبی مرد وارثوں کو دیا جائے۔ آپ کی تعلیمات میں شفقت اور دیکھ بھال کا جذبہ نمایاں تھا اور یہ اصول واضح کیا گیا کہ وارثوں کو قرض یا مالی بوجھ سے بچایا جائے۔ یہ عمل خاندان کی کفالت اور صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 18، فقر کے خوف سے بچنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فقر کے خوف سے بچنے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دیتا ہے جس طرح پرندوں پر روزی دیتا ہے۔ نمبر 19، سماجی اتحاد کا فروغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی ہم آہنگی اور معاشی سرگرمیوں میں شمولیت پر زور دیا۔ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر سماجی اتحاد کی اقتصادی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے معاہدات کیے۔ آپ نے سماجی ذمہ داری اور معاشی پالیسیوں میں شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نمبر 20، خود انحصاری کی حوصلہ افزائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو خود انحصاری، صبر اور مشکل حالات میں پیداواریت کی تعلیم دی۔ نمبر 21، تبدیلی کے ساتھ مطابقت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی بحرانوں کے دوران لچکدار حکمت عملی اپنائے۔ آپ نے مہاجرین کی صورتحال کو سمجھنے اور ان کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے لچکدار حکمت عملی پر عمل کیا۔ آپ کی یہ لچک مختلف معاشروں اور حالات کی ضروریات کے مطابق بعد کے اسلامی اقتصادی پالیسیوں پر اثر انداز ہوئی۔ اب جب کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حکمت عملیوں کو دریافت کیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ان 21 حکمت عملیوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ یہ صرف تاریخی اسباق نہیں ہیں بلکہ آج کی مالی آزادی کے لیے عملی اقدامات ہیں۔ سادگی کو اپنائیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں اور برکت الہی پر بھروسہ کریں تاکہ آپ کی مالی زندگی میں انقلاب آ سکے۔ ایک ایسا مستقبل تصور کریں جو مالی تناؤ سے پاک ہو، جہاں آپ قرضوں کو بخوبی نبھا سکیں، دانش مندی سے سرمایہ کاری کریں اور پائیدار شراکت داری قائم کریں۔ آج ہی سے شروعات کریں، ان نکات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔